ایک دفعہ کا ذکر ہے، سن تھا 1893۔ کیا آپ نے کہا 1893؟ یہ آج سے 116 سال پرانی بات ہے۔ ہاں، 100 سال پہلے ایک لڑکی کراچی میں پیدا ہوئی جو پاکستان کی تاریخ کی اہم عورتوں میں سے ایک بنی۔ مگر وہ ہے کون؟ تم ان کا نام جانتے ہو، یہ ہے فاطمہ جناح۔ 1901 میں ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بھائی نے ان کی دیکھ بھال کی۔ ان کے بھائی نے ان کو اپنی تعلیم ختم کرنے میں حوصلہ افزائی کی اور کلکتہ میں ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج سے اپنی اعلیٰ تعلیم ختم کر کے انہوں نے ممبئی میں اپنی کلینک کھول لی۔ جب ان کے بھائی کی بیوی کا انتقال ہوا تو انہوں نے ان کی بیٹی کی پرورش کرنے میں ان کی مدد کی، اور آنے والے سالوں میں وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ رہیں۔ مارچ 1940 میں انہوں نے مسلم لیگ کی لاہور میٹنگ میں شرکت کی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ آل انڈیا مسلم ویمن اسٹوڈنٹ فیڈریشن یعنی انڈیا کی خواتین طلباء کے لیے مسلم لیگ کا ایک ادارہ بنائیں گی جو پاکستان کو حاصل کرنے میں مسلم لیگ کی مدد کرے گا۔ وہ قائد کو ان کے سفر میں ان کا ساتھ دیا کرتی تھیں اور اکثر ان سے مختلف مشکلات کے بارے میں باتیں کرتی تھیں۔ وہ خواتین کو قیام پاکستان میں شامل ہونے کی دعوت دیتی تھیں اور انہیں اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کام کرتے دیکھ کر بہت سی خواتین نے مردوں کی برابری میں کام کرنا سیکھا۔ قائد کا کہنا تھا کہ کوئی قوم اپنی خواتین کی مدد کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ آج کئی خواتین ایسی ہیں جن کو فاطمہ جناح ہی نے پہلی نوکری دی تھی اور آج وہ پاکستان کے لیے بہت اہم عہدوں پر کام کر رہی ہیں۔ وہ لوگوں کے کردار کو بہت اچھی طرح سمجھ جاتی تھیں، چاپلوسی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی تھیں۔ اگست 1947 میں اس فاتحانہ سفر پر فاطمہ جناح بھی قائد اعظم کے ساتھ جہاز میں موجود تھیں اور دہلی سے آ کر کراچی پر دونوں نے اس آزاد ملک کی مٹی پر 7 قدم رکھے۔ فاطمہ جناح نے ویمنز ریلیف کمیٹی قائم کی جس کے ذریعے کروڑوں مجاہدین کی مدد کی گئی۔ یہ کمیٹی کمبل اور کپڑے جمع کر کے مہاجرین کو روز بھیجتی تھی۔ جہاں بھی فاطمہ جناح قائد کے ساتھ جاتی تھیں اپنا نشان چھوڑ جاتی تھیں۔ انہوں نے ویمنز انڈسٹریل ہومز کراچی، لاہور اور کوئٹہ میں مشتمل کیے جہاں خواتین خود اپنی روزی کماتی تھیں۔ انہوں نے ویمنز نیشنل گارڈ کی بھی حوصلہ افزائی کی جہاں خواتین کو جنگ کے دوران ہتھیار چلانا، زخمیوں کی طبی امداد کرنا اور خفیہ پیغامات بھیجنا سکھایا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک ڈرامہ کمیٹی بھی قائم کی اور انہوں نے صرف 4 مہینوں بعد مہاجرین کی مدد کرنے کے لیے ایک زبردست کھیل تیار کیا۔ اس زمانے میں تو برطانیہ کے بھی سیاستدان اپنی خواتین کو سیاست میں حصہ لینے سے روکتے تھے، مگر پاکستان کے بننے کے بعد فاطمہ جناح قائد کے ساتھ سبی دربار بھی گئیں جہاں بلوچ اور پختون سرداروں کی سالانہ ملاقات ہوتی تھی۔ یہاں فاطمہ جناح نے اسٹیج پر قائد کے برابر تشریف رکھی۔ کہا جاتا ہے قائد صرف اپنی سیاسی زندگی میں 2 چیزوں پر سہارا لیتے تھے، ایک ان کا ٹائپ رائٹر اور دوسری ان کی بہن فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح 11 ستمبر 1948 میں قائد کے انتقال تک ان کے ساتھ رہیں۔
پھر 1965 میں وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ صدر بھی بن جائیں تو کچھ مہینوں سے زیادہ یہ عہدہ نہیں رکھیں گی، مگر وہ یہ الیکشن ہار گئیں۔ لیکن پاکستان کے لوگوں نے پھر بھی اپنے دلوں میں ان کو ایک اونچا مقام دیا اور مادر ملت کا لقب دیا۔ جولائی 1967 میں 74 سال کی عمر پر وہ انتقال کر گئیں اور ان کو قائد اعظم کے مزار میں دفنایا گیا ہے۔